بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ رواہ البخاری۔ یہ ایک چھوٹی سی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر انسان ان کے مقابلے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک ہے صحت اور تندرستی اور دوسری چیز ہے فرصت، فراغت۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظیم الشان اور ایسی بڑی نعمتیں ہیں کہ انسان اس سے جس طرح فائدہ اٹھانا چاہے کما حقہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ان دو نعمتوں سے انسان جس طرح اپنا قیمتی وقت، اپنی زندگی کو اس میں جس طرح لگانا چاہیے، اس کی وصولیابی، اللہ کا تقرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے جس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے نہیں اٹھا سکتا، بلکہ ان نعمتوں کے اندر میں انسان بڑی کوتاہی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر میں وقت کی تو قسم کھائی ہے، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ تو یہ ہے وقت۔ تو وقت کی اہمیت اور وقت کی قدر جس انسان کے سامنے ہوتی ہے وہ انسان زمانے سے بہت فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اسی روایت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دو نعمتوں کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور فرمایا کہ اکثر انسان ان نعمتوں کے اندر میں دھوکے میں پڑے ہوئے خسارے میں ہے۔ خسارہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک انسان کے پاس کسی قیمتی چیز کی مالیت ہو، کوئی چیز قیمتی ہو، اس کی مالیت ہو، اور مثال کے طور پر کوئی چیز ہے جس کی کوئی مالیت ہے، اگر انسان کسی دوسرے کے ساتھ سودا کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اگر وہ جتنی چیز کی ہوتی ہے اتنی میں اگر وہ بیچتا ہے تب تو نہ نقصان ہے، نہ نفع ہے، نہ خسارہ ہے، نہ گھاٹا ہے، کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس جو چیز ہے وہ 1000 روپے کی ہے اور وہ اس کو 500 روپے میں بیچ رہا ہے تو یہ ہے اس کو خسارہ، یہ ہے گھاٹا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے انسان ان نعمتوں کے اندر میں گھاٹے اور خسارے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت عظیم الشان اور بڑی نعمتیں ہیں، حالانکہ انسان کا ایک ایک سانس اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ان بہت ساری نعمتوں میں سے بہت اہم نعمت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو یہ دو نعمتیں ہیں، ایک ہے صحت اور ایک ہے فراغت۔ اللہ کے بہت چند بندے اور بہت شاذ و نادر بندے ایسے ہوتے ہیں جو ان نعمتوں کی قدر دانی کرتے ہیں اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، آپ نے بارہا پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ علی جرجانی بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ روٹی کے بجائے وہ سٹو پھانکتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ روٹی کو چھوڑ کر سٹو پھانک رہے؟ فرمایا میں نے یہ محسوس کیا کہ روٹی اور سٹو کے درمیان جو وقت بچتا ہے، فرمایا ان میں جو محسوس کیا، فرمایا اتنے وقت میں 70 مرتبہ یعنی 70 مرتبہ میں سبحان اللہ پڑھ لیتا ہوں۔ اور ان کا یہ معمول 40 سال تک رہا۔ 40 سال تک انہوں نے روٹی چھوڑ دی اور روٹی کے بجائے سٹو پھانکتے تھے۔ اسی طرح حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل سرکات میں داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ جب ان کو بھوک لگتی تھی تو روٹی کو پانی میں بھگو کر نگل لیتے تھے،
کسی نے پوچھا حضرت آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا جب میں نے دیکھا دونوں کے اندر میں روٹی چبانے میں اور اس طرح پگھل کر پانی میں بھگو کر کھانے میں، فرمایا بہت سارا وقت بچ جاتا ہے جس میں میں کئی مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ تھے وہ ہمارے اکابر کہ جنہیں ان اوقات کی اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحے کی انہیں قدر و قیمت تھی۔ یہ وقت جو ہے یہ سونا اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ سونا اور چاندی تو اگر گم ہو جائے، کوئی لوٹ جائے، کہیں غارت ہو جائے، کھو جائے تو دوبارہ آپ خرید سکتے ہیں، دوبارہ آپ کو مل سکتا ہے، لیکن آپ کا وقت جو گزر گیا وہ زندگی میں دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ ان اوقات کی قدردانی کرنی چاہیے، اور اللہ نے ہمیں جو صحت دی ہے، جو تندرستی دی ہے، ان کی قدردانی کرنی چاہیے۔ یہ وقت بڑا تیزی کے ساتھ گزر جائے گا اور گزر رہا ہے۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کتاب الفتن کی کہ قرب قیامت کے علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ تمہارا سال گزر جائے گا مہینے کی طرح، اور مہینہ گزر جائے گا ہفتے کی طرح، اور تمہارا ہفتہ گزر جائے گا دن کی طرح، اور تمہارا دن گزرے گا سیکنڈ اور منٹوں کے اندر میں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح ہے کہ دجال جب قیامت سے پہلے اس کا ظہور ہوگا، اور دجال جب دنیا میں آئے گا تو 40 دن رہے گا۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 40 دن رہے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پہلا دن جو ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، 1 سال کے برابر، اور دوسرا دن جو ہوگا اس کا مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن جو ہوگا اس کو ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے باقی ایام جو ہوں گے وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ یعنی ان اوقات میں پوری دنیا کے اندر میں جائے گا اور فتنہ برپا کرے گا، اور لوگ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہوئے فرمایا ان کے قریب جائیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب دجال کا ظہور ہو تو ان کے قریب بھی نہ جائیں، ان کے قریب نہ جائیں۔ لیکن اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہوئے کہ میں تو متقی ہوں، میں تو پرہیزگار ہوں، میں تو قرآن کا تلاوت کرنے والا ہوں، روزہ رکھنے والا، اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہوئے کہا مجھے اس کے فتنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور کہا اس کے قریب جائے گا اور اس کے قریب میں جا کر اس فتنے میں ملوث ہو جائے گا اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو یہ وہ اوقات ہے جو زندگی کا ہمارا قیمتی وقت ہے، اور ان پرفتن دور میں ہمیں کس طرح اپنے اوقات کو گزارنا ہے اور کس طرح ہمیں نیک راستہ اور صحیح راستے پر چلنا ہے، یہ ہمیں ہی تجویز کرنا پڑے گا، اور ان اوقات سے ہمیں ہی فائدہ اٹھانا ہوگا۔ تو بہرحال یہ وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ ان کے اندر میں گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں، نقصان میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے اکابر میں ایسے ایسے گزرے۔ حضرت عبداللہ بن قیس تابعی بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ ایک شخص ان کے پاس آیا، فرمایا حضرت مجھے کچھ دیر آپ سے بات کرنی ہے۔ فرمایا دنیاوی اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے؟ فرمایا دنیاوی کچھ کام کاج ہے۔ فرمایا سورج کی جو گردش ہے اس کو فرمایا تم روک لو تو میں تم سے بات کروں گا۔ کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، جب آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ دنیا کے کام کاج کے لیے میں آپ کو اپنا وقت دے سکوں۔ اور ہم ہے کہ ہم اپنے اوقات کو کس طرح ضائع کر رہے ہیں، اور ہمارا اوقات ہمارا تو واقعتاً ہم سب اس میں ملوث ہے کہ ہم تو سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی ہوٹل اچھی ہے، کہاں کھانا چاہیے، کون سی جگہ ایسی ہے جہاں انجوائے کے قابل ہے، اور کہاں اپنا اوقات کو فارغ کر سکتے ہیں۔ ہم سب اس میں ہیں، اور یہ ہمارے اکابر کی زندگی ہے کہ وہ اپنے اوقات کو کیسے تول کر اور اپنی زندگی کو کیسے وہ استعمال کرتے ہیں۔ بہر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اوقات کی صحیح معنی میں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا شبابک قبل حرم، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، اس لیے کہ انسان جوان ہوتا ہے بہت سارے اعمال کر سکتا ہے، لیکن جب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے پھر وہ اعمال نہیں کر پاتا جو جوانی کی عمر میں کر سکتا تھا۔ بڑھاپے کے جب دہلیز کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے پھر نماز بھی صحیح طریقے سے رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، وہ کرسیوں کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اور اپنی زندگی کو جس طرح اعمال میں لگانا چاہیے وہ نہیں لگا سکتا،
اور اسی طرح اور بہت ساری کمزوریاں ہیں، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا شبابک قبل حرمی، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2 فرمایا وغناک قبل فقری، مالداری کو غنیمت سمجھو فقر سے پہلے، اس لیے کہ آج تم مالدار ہو اور اسی مالداری میں تم اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کرنا چاہو کر سکتے ہو، نیکیاں حاصل کر سکتے ہو، لیکن جب کل کا دن کیسا آئے گا کسی کو معلوم نہیں ہے، تو جب فقر آئے گا اور تم نیکی کرنا چاہو گے بھی تب بھی نیکی نہیں کر سکو گے۔ تو یہ ہے وغناک قبل فقری۔ پھر فرمایا وفراغک قبل شغلی، اپنے فراغت کے اوقات کو مشغولی میں سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو۔ آج جب تم فارغ ہو تو ان اوقات کو غنیمت سمجھو، لیکن جب تمہارے سروں کے اوپر مشغولی بڑھتی جائے گی اور تم کوئی نیک کام بھی کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکو گے۔ تو وہ فراغک قبل شغلی۔ پھر فرمایا اللہ کے حبیب نے وحیاتک قبل موت، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، اس لیے کہ آج ہماری جو زندگی ہے ہم کچھ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، جب آنکھیں بند ہو جائے گی اس کے بعد انسان کچھ بھی نیک اعمال یا کچھ بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہیں سفر میں جا رہے تھے، راستے میں کہیں قبرستان سے گزر ہوا اور قریب میں کوئی قبر تھی، تو وہاں سواری کے اوپر سے نیچے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ ساتھ میں جو صحابہ تھے، جو ساتھی تھے، انہوں نے پوچھا کہ یا تو یہ کوئی بڑے قبر والا ہوگا اس لیے یہاں نماز پڑھی گئی، تو پوچھا عبداللہ ابن عمر سے کہ حضرت آپ یہاں 2 رکعت کس چیز کی پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا ایک مرتبہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر میں جا رہا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان کی موت ہو جائے گی اس کے بعد وہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت مل جائے۔ فرمایا مجھے وہ ارشاد یاد آ گیا اور مجھے وہ چیز یاد آ گئی، تو میں نے یہ قبر میرے سامنے، جب میرے آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھا میں نے اور اللہ کے رسول کی یہ حدیث یاد آ گئی، تو میں نے کہا کہ آج موقع ہے، آج زندگی میں موقع ہے، وقت ہے، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ معلوم نہیں بعد میں یہ وہ موقع اور یہ وقت ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یہ تھے وہ اکابر، یہ تھے وہ ہمارے اکابر جن کے نقش قدم پر ہم چلے۔ تو یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو بھی صحیح معنی میں استعمال کریں اور اپنی تندرستی اور صحت کے جو زمانہ ہے اس کو کیا ہے، بیماری سے پہلے اس کو غنیمت سمجھے۔ اور انسان جب صحت مند ہوتا ہے، جب فارغ ہوتا ہے تو ان نعمتوں کی قدر دانی نہیں ہوتی، لیکن جب ان کے اندر میں مشغول ہو جاتا ہے، جب بیمار ہو جاتا ہے تب بھی ان نعمتوں کی قدر دانی ہوتی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت اس کو ہم صحیح استعمال نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ ہماری زندگی سے رخصت ہو جاتی ہے تب ہمیں ان نعمتوں کی قدر دانی ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ، ابن آدم کا قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا سوال کا جواب نہ دے دے۔ کوئی شخص اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکے گا اور ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، عمر دی تھی، تم نے اس کو کہاں ضائع کیا، تم نے اس کو کہاں خرچ کیا۔ اور پھر فرمایا ہم نے تمہیں جوانی کی زندگی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں گزارا۔ نمبر 3 کے اوپر فرمائیں گے تم نے مال کہاں سے کمایا، اور پھر فرمایا تم نے اس کو کہاں خرچ کیا۔ اور نمبر 5 کے اوپر ہے تمہارے پاس جو کچھ علم تھا اس علم کے اوپر تم نے کتنا عمل کیا، تم نے جو کچھ سنا، جو کچھ تم نے پڑھا، جو تم سمجھے، اور پھر اس کے اوپر تمہارا عمل کتنا ہوا۔ جب تک ان 5 چیزوں کا جواب نہیں دیں گے کوئی انسان وہاں سے ہٹ نہیں سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں اپنی زندگی کا ایک ایک وقت ان کی یادوں میں، ان کے ذکر میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایسی زندگی عطا فرمائے کہ جیسی زندگی اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، جیسے ہمیں گزارنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کیسے۔ ہمارے اکابر تو ایسی ایسی دعائیں کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ ہم کبھی سنی بھی نہیں ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں ہمارے اکابر، اور کئی اکابر کہ جن کے گھروں کے اندر میں ان کے مہمان کھانے میں باقاعدہ انہوں نے لکھ کر اوپر رکھا ہے
حضرت ترکستان میں بھی جانا ہوا، حضرت کاتب صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے وہ مہمان خانے میں کہ اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے، اور مرنے سے پہلے ہمیں صحیح معنی میں اپنے وقت کی قدر دانی کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الامر کلہ انک علی کل شیء قدیر، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے بدل فرما، زندگی کی ساری بداعمالیوں کو معاف فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما، اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، تیری رضا والی زندگی نصیب فرما، نامرضیات کے اوپر چلنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ تیرے جتنے بندے بیٹھے ہیں سب کو قبول فرما لیجئے، سب کی ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دیجئے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہمیں آپ سے راضی کر دیجئے۔ اے پیارے اللہ، دنیا بھر میں جہاں مسلمان پریشان ہے، تیرے بندے پریشان ہے، تیری بندیاں پریشان ہے، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، سب کو امن و امان اور سکون والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے دل کو نور سے منور فرما، مزکا فرما، مشفع فرما، راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر تیرے سامنے عبادت کرنے والا بنا، اللہ ہمارے جسم کو تیری عبادتوں میں تھکانے والے بنا دیجئے۔ اے پیارے اللہ، راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر تیرے سامنے رونے والے بنا دیجئے، اپنے محبوب مقبول بندوں میں ہم سب کا شمار فرما، اپنی ذات کے علاوہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ مرتے دم تک صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما، ہر محتاجگی سے، ہر پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری سارے ضروریات کو آپ اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما، اور مرتے دم تک سنت شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا دیجئے۔ اللہ اسلام پر زندہ فرما، اور اسلام ہی کی حالت میں ہم سب کو موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔